کمزور دل کے ہیں تو اس ویلاگ کو اپنی ذمہ داری پر دیکھیے گا۔ مریم بی بی بھی کہہ چکی ہیں کہ اس مہنگائی سے ریلیف کا کوئی امکان نہیں۔ پی ڈی ایم جو کہ اپنے کپڑے بیچ کر عوام تک آٹا پہنچانا چاہتی تھی، آئی ایم ایف نے مذاکرات سے پہلے ہی مہنگائی بڑھانے کی شرط رکھ دی ہے۔ دنیا بھر میں دیکھنے والوں سننے والوں کو خاور صدقی کا سلام۔ ناظرین، آغاز ڈیجیٹل پہ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط نے مہنگائی کا جن بے قابو کر دیا ہے۔ حکمرانوں کے مشکل فیصلے عوام کے گلے پڑ گئے ہیں۔ ناظرین، موجودہ حکومت نے طبقاتی تقسیم کو یکسر بدل دیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے؟ ناظرین، وہ ایسے کہ ایک وقت تھا کہ جب ایلیٹ کلاس کے علاوہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس بھی ہوا کرتی تھی، لیکن افسوس کہ اب مڈل کلاس تو نظر نہیں آتی، لیکن اب ایک ہی کلاس نظر آتی ہے، وہ ہے غریب کلاس، جو کہ غربت کی لکیر سے اوپر کم اور نیچے زیادہ بڑی تعداد میں نظر آتی ہے۔ ناظرین، اب تو محترمہ مریم بی بی بھی کہہ چکی ہیں کہ اس مہنگائی سے ریلیف کا کوئی امکان نہیں۔ ارے آپ تو خود کو عوامی نمائندہ کہتی ہیں تو پوچھتی کیوں نہیں ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں سے کہ ایک عام آدمی اس منہ توڑ مہنگائی میں کیسے اور کب تک گزارا کرے گا؟ آئی ایم ایف کا خیرات کی طرح دیا جانے والا قرض عوام پر ایک مرتبہ پھر بجلی بن کر گرے گا، کیونکہ آئی ایم ایف نے مذاکرات سے پہلے ہی مہنگائی بڑھانے کی شرط رکھ دی ہے۔ ان شرائط پر عمل درآمد کے بعد مزید ٹیکس لگائے جائیں گے اور اس کے بعد آئی ایم ایف قرض کی رقم دینے کے لیے مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ اور یاد رکھیے کہ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان مذاکرات کے کامیاب یا ناکام ہونے کی صورت میں مزید شرائط بھی رکھی جا سکتی ہیں اور ٹیکس کا مطلوبہ ہدف پورا کرنے کے لیے عوام پر مزید اربوں روپے کا بوجھ ڈالنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں اس کے لیے اپنا دل تھام لیں، اور اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو اس ویلاگ کو اپنی ذمہ داری پر دیکھیے گا۔ مہنگائی میں کمی کا تو سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ ای سی سی نے آئی ایم ایف کی ایک بڑی شرط پوری کر دی ہے۔ یہاں تک کہ مذاکرات میں آئی ایم ایف کے مطالبات کی ایک بڑی فہرست ہے، جس میں عوام پر 300 ارب روپے تک کے نئے ٹیکسز لگانے کی منظوری بھی دی جا سکتی ہے، جبکہ آئی ایم ایف کے ڈنڈے کے زور پر 170 ارب روپے تک کے منی بجٹ کی تیاری تو کر لی گئی ہے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف منی بجٹ اور اب تک حکمرانوں کے شاہانہ لائف سٹائلز ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک غریب شخص میاں والی میں آٹے کی قطار میں تا دیر کھڑا رہا اور اس کے بعد دل کا دورہ پڑنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ کیا حال کر دیا ہے مہنگائی نے عوام کا، اور اب تو یہ مشکل فیصلے عوام کی جان تک لے رہے ہیں اور کسی کو احساس تک نہیں۔ ناظرین، اب میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا حال کر دیا ہے عوام کا اس پی ڈی ایم ٹولے نے۔ گھریلو، صنعتی اور پاور سیکٹرز کے لیے جنوری 2023 سے جون 2023 تک اضافہ 16.6% سے شروع ہوگا، جس کے لیے ای سی سی نے مختلف سلیبز کی مزدوری دے دی ہے۔ اسی طرح عام صارفین کو 10 سلیب کے حساب سے 112% مہنگی گیس ملے گی۔ اور ایک بات اور سنتے چلیں کہ یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کتنے منٹ گیس آئے گی، جبکہ 50 کیوبک میٹر تک استعمال کرنے والوں کو اس اضافے سے مستثنیٰ حاصل ہوگا۔ ملکی معیشت کا بھٹا بٹھانے کے بعد ملک کی انڈسٹریز کو بند کروا کر بھی چین نہیں آیا اس حکومت کو۔ اس کے باوجود کمرشل صارفین کے لیے 28.6% اور پاور سیکٹر کے لیے 22.8%، ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے 34% اور سی این جی کی قیمتوں میں 31% تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سی این جی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اشیاء پر جی ایس ٹی 18% کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس تجاویز پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے۔ خاور صاحب، اب جی ایس ٹی کو خود آسان الفاظ میں ایکسپلین کر دیں تاکہ عام آدمی کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ناظرین، دل تھام کے بیٹھیں، پکچر ابھی باقی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف مذاکرات سے پہلے بجلی کی بھی خیر نہیں۔ اس لیے گھریلو، کمرشل صنعتوں، بجلی گھروں، سرکاری دفاتر، ہسپتال اور تعلیمی اداروں کے نرخ بھی بڑھ گئے ہیں۔ 1 جنوری سے 6 ماہ تک اضافہ یقینی بنایا جائے گا، جس کے بعد ملکی معاشی حالات کے مطابق نظر ثانی ہوگی۔ نظر ثانی کیا ہونی ہے، یقیناً اضافہ ہی ہوگا۔ ناظرین، اب حکومت کسی کی بھی آ جائے،
اس حکومت نے عوام کو جس مہنگائی کی دلدل میں گھسیٹ کر پھینک دیا ہے، ماہرین معاشیات کے مطابق اس مہنگائی کے دلدل سے نکلنے کا اگلے 10 سال تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس لیے ووٹ مانگنے کے لیے کوئی بھی سیاستدان مہنگائی کم کرنے کا وعدہ کریں تو بالکل اعتبار مت کیجیے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاہدہ ہے جو کہ اب IMF کے ساتھ کیا گیا ہے، جس کے اثرات دور رس ہوں گے۔ جبکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ خان صاحب نے IMF پروگرام میں رہ کر عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی، عوام کو ریلیف دیا، عوام کے لیے زندگی کو آسان کیا، لیکن PDM جو کہ اپنے کپڑے بیچ کر عوام تک آٹا پہنچانا چاہتی تھی، آج لوگ آٹے کی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ کریم پاکستان کا، پاکستان کی افواج کا، پاکستان کی عوام کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔